محترم ناظرین، صبح کا وہ وقت جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جب پورا سنسار ابھی جاگ رہا ہوتا ہے اور آپ کا جسم اور روح بالکل خالی ہوتے ہیں، یعنی نہار منہ بالکل خالی پیٹ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ نازل ہو رہی ہو۔ اس مبارک اور قیمتی وقت میں جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ دو عظیم الشان صورتیں پانی کے ایک گلاس پر پڑھ کر دل کے پورے یقین کے ساتھ دم کر کے وہ پانی پی لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے پاک کلام کی برکت سے جو اس انسان کو دن کا پہلا پیشاب آتا ہے، اس کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چھپی ہوئی تمام بیماریوں کا، تمام زہریلے مادوں کا اور ہر قسم کے دائمی مرض کا خروج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا وہ معجزہ ہے جس نے صدیوں سے مایوس لوگوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مریض کو جو برسوں سے دائمی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کا جسم بیماریوں کا گھر بن چکا ہے اور جس کو دنیا کے کسی ہسپتال اور کسی حکیم سے شفا نہیں ہو رہی، آپ یہ معجزاتی پانی اسے پلا کر دیکھیں۔ اللہ کے کلام میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ جو بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جو دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک چکا ہے، جس کی جیب خالی ہو چکی ہے اور امیدیں دم توڑ چکی ہیں، اور ڈاکٹروں نے یہاں تک جواب دے دیا ہے کہ اب اس مریض کی صرف خدمت کریں، اب دنیا کی کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرے گی اور اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کی ان صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان لاعلاج مریضوں کو بھی بستر مرگ سے اٹھا کر صحت و تندرستی کی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو لاعلاج بیماریاں ہیں، جن کا نام سن کر انسان کانپ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ان سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کی برکات پہلے ہی دن سے بلکہ پہلی ہی خوراک سے آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے، آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے شیشے کی طرح سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ کیسے اللہ کا کلام جسم کے اندر جا کر بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس عمل کی طاقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی پہلی صورت کی عظمت کو جاننا ہوگا، اور اس صورت کا نام مصلے پر بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے پکارنا ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی صورت جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ مبارک صورت سورہ الفاتحہ ہے۔ جی ہاں، سورہ الفاتحہ ہی قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی جلیل القدر اور عظیم الشان صورت ہے، جس کے بارے میں کائنات کا ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھتا ہے۔ یہ اتنی کمال کی صورت ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور بڑے بڑے اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں کے تجربات سے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی سخت مشکل آتی تھی یا کوئی ایسا مریض سامنے آتا تھا جس کا بچنا محال ہوتا تھا، تو وہ اس سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پر یا اس مریض پر دم کرتے تھے اور اللہ رب العزت اسی وقت شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سورہ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری برکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ صورت مبارکہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ نازل ہوئی، یعنی یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اس سورہ الفاتحہ کا مقام، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں کس قدر زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 بار نہیں بلکہ 2 بار نازل فرما رہا ہے۔ کسی بھی کلام کی عظمت کا پتہ ہمیشہ کلام کرنے والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اس یونیورسل قاعدے کی بنیاد پر اگر آپ اندازہ لگائیں تو قرآن پاک ایک ایسا معظم، مبین اور لاریب کلام ہے کہ پوری کائنات میں اس کے مثل کسی انسان، کسی جن یا کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کسی انسان کی سوچ نہیں، یہ خود کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ اس کلام ربانی میں دنیا اور آخرت کے سارے علوم، ساری حکمتیں اور جسم و روح کی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔
ایک بہت بڑے ہسپتال کے ڈاکٹر خود بتا رہے تھے کہ ہمارے آئی سی یو میں جہاں مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں اور وینٹیلیٹر پر پڑے ہوتے ہیں، وہاں ہم نے ایک تجربہ کیا کہ قرآن مجید کی ان سورتوں کی تلاوت کو، خصوصاً سورہ الفاتحہ کی تلاوت کو ہلکی آواز میں چلا دیا۔ آپ یقین کریں کہ صرف اس کلام کو سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مریضوں کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دی اور ان کو ایسی شفا عطا فرما دی کہ جو میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایک معجزہ بن گیا۔ اب اس عمل کی مکمل تفصیل، اس کا طریقہ کار اور اس کی ترتیب کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر بہت زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ وہ صورتیں اور وہ وظیفہ ہے جو ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، آپ کے بچوں کے کام آئے گا اور آپ کے گھر سے بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ بس آپ نے اس کی ترتیب کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، بالکل ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیے بغیر اور بتائی گئی تعداد اور عدد کی بھی کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اسے پڑھنا ہے، کیونکہ وظائف میں تعداد کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو کسی تالے کو کھولنے کے لیے اس کی چابی کے دندانوں کی ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے شروع میں پورے دل کی عاجزی کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ کو پورے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر مرتبہ پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی آپ نے ہر بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب آپ 40 مرتبہ اس طرح پوری سورہ الفاتحہ کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھ کر لیں، یا اگر کسی وجہ سے فجر کے وقت نہ کر سکیں تو فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے نہار منہ خالی پیٹ صبح کے وقت کچھ کھائے پیے بغیر یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو سادہ پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی غذا کھائے بغیر جب آپ بالکل خالی پیٹ یہ عمل کریں گے تو اس کلام کی تاثیر آپ کے خون کے ایک ایک قطرے میں رچ بس جائے گی اور اس کی روحانی طاقت بہت زیادہ بڑھ کر ملے۔ اس وقت کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے نوری ملائکہ یعنی رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے زمین پر ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور انوارات خوب زیادہ برس رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ وقت دعا کی قبولیت اور وظائف کی تاثیر کے لیے سب سے زیادہ اہم اور قیمتی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی وہ عظیم الشان سورت پڑھنی ہے جسے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زینت اور قرآن کی دلہن کہا ہے، یعنی سورہ الرحمن۔ یہ قرآن پاک کی وہ خوبصورت سورت ہے جس سے ہر مسلمان کو ایک دلی محبت اور لگاؤ ہے، اور تاریخ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اللہ والوں نے اس سورت کو ہمیشہ اپنے روزمرہ کے ورد اور وظائف میں رکھا ہے۔ اس سورت کی برکات کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سورت پڑھنے والا بندہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور بڑی سے بڑی موجی بیماریاں بھی کبھی اس کے اور اس کے گھر والوں کے قریب نہیں آتی۔ اس سورت کو بھی آپ نے اسی طرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ اگر آپ نے شروع اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے تو اس سورہ الرحمن کے ساتھ بھی آپ نے اتنی ہی تعداد رکھنی ہے تاکہ عمل کی تال میل برقرار رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنے پیارے صحابہ کرام کے سامنے اس پوری سورت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام بڑے ادب اور خاموشی کے ساتھ سر جھکائے سنتے رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات ہیں، کیونکہ جب میں رات کو جنوں کی وادی میں گیا اور ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی
تو جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ جنات تڑپ اٹھتے تھے اور وجد میں آ کر کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ سورت ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور مالی حاجت روائی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اب آپ نے اس پانی پر دم کرنے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت غور سے سمجھنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے پاس پانی کی ایک بڑی بوتل جو کہ 1.5 لیٹر یا کم سے کم 1.25 لیٹر کی ہو، اچھے طریقے سے صاف ستھری بھر کر اپنے سامنے رکھ لینی۔ جب آپ دونوں صورتوں کا یہ مبارک عمل پوری توجہ، یکسوئی اور تعداد کے مطابق مکمل کر لیں تو اس بوتل کا ڈھکن کھول کر اس پانی کے اوپر 3 مرتبہ گہرا پھونک مار کر دم کر دیں۔ اس دم کیے ہوئے معجزاتی پانی کو آپ نے دن میں 3 ٹائم لازمی استعمال کرنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی دوسرا مریض ہے تو اسے پلانا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک حصہ صبح نہار منہ پینا ہے، دوسرا حصہ دوپہر کو کھانے سے پہلے یا بعد میں، اور تیسرا حصہ رات کو سونے سے پہلے پینا۔ اگر مصروفیت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے 3 ٹائم پینا ممکن نہ ہو تو کم سے کم دن میں 2 ٹائم یعنی صبح اور شام تو آپ نے اسے لازمی پینا ہے۔ اگر آپ خود کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ پانی خود بھی پیئے، اور پینے کے بعد تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں پر لگا کر ان ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے وجود پر سر سے لے کر پاؤں تک اچھے طریقے سے پھیر لیں جہاں جہاں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کریں گے تو اللہ کے فضل سے دوپہر تک اس کے حیرت انگیز اثرات اور اس کا بہترین رزلٹ آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور آپ کا جسم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے آپ ڈاکٹر کی دوا کھا رہے ہیں لیکن وہ دوا آپ کے جسم پر اثر نہیں کر رہی تو مایوس نہ ہو، اس عمل کی برکت سے وہ دوا بھی اللہ کے حکم سے تیر بہدف کام کرنا شروع کر دے گی اور بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کا وعدہ حق ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شک عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے۔ پورے توکل اور یقین کے ساتھ جب آپ اس پانی کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے دن بدلتے ہیں، کیسے آپ کے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں اور ناچاکیاں دور ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت کا سایہ آپ کے پورے خاندان پر قائم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا بھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے، اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہوتا۔ اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے، میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح پہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ذاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کو
اس کی کوئی اور سیریمنی ہوئی تھی. یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا. علیہ سلیم ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ. کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے، نمرود ہوتے تھے، نماردہ فراعنہ. جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد. اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد. عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، فرعون تھے. زمانے کا جب ارتقا ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی. جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا. اللہ اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے. ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے. یہی ہے وائس جیرنسی، یہی ہے خلافت. ایسنس آف خلافت یہی ہے. جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے. اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا. ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ. جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کرے. لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی، خلافت المسلمین. اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ اصطلاح جو ہے وہ عام. اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی. ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی. ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ. لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب ہو سکتا ہے. ابلیس نے مجلس شورا بلائی. ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا. جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے. یہ تو انقلاب آ رہا ہے. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار. ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے. یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے. ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ سارے بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی. خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا، ایک اپنے پاس رکھا. ظالمانہ نظام ہے. تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری. تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے. کھیل ہے، تماشا ہے. تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں. وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے. کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے اس کی نفی ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے. آج کا شرک بالکل اور ہے. آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے مادہ پرستی کا تصور. مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے. اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا. میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے. بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود بنا لینا. اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک. اب آئیے محبت،
شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے، برابر بھی آ کر حد نشین ہو گئی، بیٹھ گئی، تو یہ شرک ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب تک اشد محبت آپ پہ اللہ کی نہیں ہوگی، اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی۔ اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔